سینس کہ وہ سیل بھی ہے اور سٹیمپ بھی ہے. تو دو چیزیں جب لگی ہوئی تو اٹ مینس کہ ہم پاکستان اسٹیٹ سروس وہاں پہ ایک مہر لگا رہتے ہیں OPS. وہاں پاکستان میں ایک سرکاری خط کے اوپر ایک چھوٹا سا مہر لگا رہتے ہیں O.P.S. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم پاکستان اسٹیٹ سروس نہیں کہ یہ سرکاری خط ہے. تو ڈاکیا بھی اس کے ساتھ ذرا احتیاط کرتا ہے. سرکاری خط ہے, پوچھ گچھ کیا جائے گا, آدمی کو پہنچایا جائے. صحیح. تو یہ کتاب کریم تھی کہ یہ OPS ہے, آن پاکستان اسٹیٹ سروس, سیل بھی لگا دیا گیا ہے. صحیح صاحب. ہاں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان. یہ خط آ گیا ہے سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ خط لکھا گیا ہے اس کے ماتھے پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے سر پر لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مضمون یہ دیکھیے, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے لمبے ترنگے خط نہیں لکھتے, بس ایک ہی جملہ سے کام ختم کروا دیتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا من سلیمان الی ملکۃ سبا, یہ سلیمان کی طرف سے ہے, ہاں ملکہ سبا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری لکیر. اور تیسری لکیر اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین اور اسٹیمپ سائن اکھاڑی بھائی سلیمان. تو ایسا بس سلیمان علیہ السلام نے اتنا ایک بڑا سلیمان لکھا تھا اس پر, صحیح, اور اسٹیمپ. مضمون کتنا مختصر کہ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش نہ کریں. واتونی مسلمین, اور خط ملتے ہی فوراً روانہ ہو جائیں سرنڈر کر کے. اور سلیمان کتنا پاورفل جملہ ہے اور کتنا مختصر. بس من سلیمان الی ملکۃ سبا ایک لکیر. دوسرا لکیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری لکیر اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. میرے سے مقابلے کا ارادہ نہ کریں, پنجہ آزمائی نہ کریں, سرنڈر کر کے آ جائیں. بس ایسا ہونا چاہیے. اس قسم کے خط لکھنے کے لیے لکھنے والا بھی سمجھدار ہونا چاہیے اور جو جسے لکھا گیا ہے, ورنہ اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا. تو ملکہ سبا بڑی زیرک خاتون تھی, وہ فوراً سمجھ گئی. قالت یا ایھا الملأ, اس نے کہہ دیا او میرے کابینہ کے ممبرو, افتونی فی امری, آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں. وہی مسئلہ جو فرعون کہہ رہا تھا. تو اٹ مینس کہ in that very region democratic process was going on. کچھ تھی کیبنٹ, کچھ کنسلٹیشن تھی, کچھ شورا تھا. وہ لوگوں کے منہ پر اس طرح مہر نہیں لگاتے جو خود انہوں نے اپنے ممبر بنا دیے تھے, ان سے تو مشورہ لیتے رہے. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو خود آپ کے پارٹی کے ممبر ہیں ان پر بھی آپ مہر لگا رہتے ہیں کہ خبردار میں جو کہوں گا آپ ہاں ہاں کرتے رہیں گے. کسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی, اس کی مٹی پلید. صحیح. اور یہ جو ترمیم کرواتی بدبخت نے چودھری ترمیم, یہ چودھری ترمیم جو کروا دی, وہ جو اس سے پہلے والا آدمی تھا, اس نے تو بالکل اسمبلی کے ممبروں, اپنے مسلم لیگ کے ممبروں پر ایسی مہر لگا دی تھی کہ اگر حکومت کی کوئی بات اسمبلی میں آ جائے اور مسلم لیگ کا کوئی ممبر اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں ایکسپریس کر دے, سو اس کی ممبریت اور رکنیت ختم ہو جائے گی. اس کی رکنیت ختم. بھائی ممبر بیٹھے کس لیے؟ اپوزیشن کے تو آپ مانتے نہیں, اس کا تو سنتے نہیں. جو آپ کے اپنے ہیں ان پر سیل لگا دیا کہ ہاں ہاں کر دیں, کہا جی ٹھیک 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 ٹھیک. تو پھر اسمبلی کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے صاحب. قالت یا ایھا الملأ, اس نے کہہ دیا او میرے وزیروں یا میرے شورا کے ممبروں, افتونی فی امری, آپ مجھے میرے معاملے میں فتویٰ دے دیں, یعنی مشورہ دے دیں. ما کنت قاطعۃ امرا, میں کبھی فیصلہ نہیں کرنے والے کسی بھی کام کے, حتی تشہدونی, تا کہ آپ لوگ تائید کریں. جب تک آپ تائید نہیں کریں گے, اور تائید ویسا بلائنڈ تائید بھی نہیں, یس سر نہیں, آپ آرگیو کریں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. صحیح. اس لیے اس نے یہ نہیں کہا حتی تؤیدونی حتی تشہدونی, تاکہ آپ اپنی موقع پر, جب تک آپ اپنی موقع پر دلائل پیش نہ کریں, یہ تائید مجھے نصیب ہو تبھی میں کوئی فیصلہ کر جاتی ہوں.
صحیح، تو فرعون نے بھی یہی کہا. واپس اپنے سبق پہ. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے آپ لوگوں کو من ارضکم بسحر، آپ کی سرزمین سے اپنے جادو کے بلبوتے پر. فماذا تأمرون، آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دے دیتے ہیں. قالوا، اب دیکھیے وہ جو اس کے کیبنٹ کے ممبر تھے وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں تھے. وہ بیوقوف، ان کی بھی کوئی پولیٹیکل سینس تھی، ان کی بھی کوئی پولیٹیکل، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو آپ فرام دا ویری بگننگ جیل میں ڈال دیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کو پولیٹیکلی ریپوٹیشن دے رہے ہیں. کیا دیں گے؟ ہاں، سیاسی شہرت دینا چاہتے ہیں آپ، اور آپ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگنور کریں، ٹائم دے دیں ان لوگوں کو. آپ فوراً ان کو جیل میں ڈال دیں گے، ریپوٹیشن مل جائے گی اس چیز کو. ہاں، لوگ ول اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ وٹ موسیٰ سیڈ اینڈ وٹ ہارون سیڈ. ہاں، لیڈر بن جائیں گے وہ، تو انہیں لیڈر نہ بنائیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا ارجہ، ارجا یرجی ارجاء مانا ڈیلے، اور give them some time. ارجا کا مانا give them some time، ان کو تھوڑا وقت دے دیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا ارجہ، ان کو تھوڑا وقت دے دے موسیٰ کو، واخا اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین، اور آپ بھجوا دے فی المدائن سارے بڑے شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے. حاشر کا مانا جمع کرنے والا، حاشر کا مانا جمع کرنے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے، ایک صفت حاشر. کیا؟ حاشر. اور حاشر کا معنی ہے جمع کرنے والا، کہ وہ ساری دنیا کی ہیومنٹی کو اپنی نبوت پہ جمع کرنے والا تھا. یہ مسئلہ ختم نبوت، اس لیے اس کا ایک نام پڑ گیا کیا حاشر. قالوا ارجع واخاو، ٹائم دے دے اس کو اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن، اور بھجوا دے ابشاروں حاشرین جمع کرنے والے. کہ وہ کیا جمع کریں؟ یا تو کا تاکہ لے آئے آپ کے پاس بکل سحار العلیم، ہر ماہر جادوگر. ہر ایک شہر میں ایک مانا ہوا جادوگر ہوتا ہے، تاکہ وہ ہر شہر کا مانا ہوا جادوگر وہ لے آئے. دوز who got Nobel Prize regarding their field، تو انہوں نے اپنی فیلڈ میں نوبل پرائز لے لیا ہو، تو نوبل پرائز ہولڈر. ہاں کیا وہ کیا ہے؟ جادوگر. اچھا، تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو لے آئیں، ڈیوڈ کاپر فیلڈ جیسے لوگ لے آئیں. یا تو کا تاکہ لے آئے بکل سحار العلیم، ہر ماہر جادوگر کو. فجمع السحرۃ، فجمع السحرۃ، جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، اس میعاد پہ ایک معلوم دن کے میعاد کے لیے جمع کیے گئے. ایک اسپیسیفک اور ڈیٹرمنٹ ڈے کے لیے ان کو جمع کیا گیا. تو آپ ذرا جائیں سورہ طٰہٰ پر واپس. آیت نمبر 56 16. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تاکہ ہم نے شو کر دیا تھا، دکھا دیا تھا فرعون کو آیاتنا، اپنے معجزات کلها، سارے کے سارے. تو کون سے سارے کے سارے؟ جو ایمان کے لیے کافی ہوتے ہیں وہ نشانات ہم نے اسے دکھا دیے. لیکن فَكَذَّبَ، اس نے موسیٰ کو جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا ایمان سے. فَكَذَّبَ موسیٰ وَأَبَى عَنِ الْإِيمَانِ، فَكَذَّبَ موسیٰ وَأَبَى عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ أَجِئْتَنَا، اس نے کہہ دیا أَجِئْتَنَا، آیا آپ آ چکے ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہمیں نکال دیں ہماری سرزمین سے، بِسِحْرِكَ، اپنے سحر کے بلبوتے پر، یا موسیٰ. فرعون نے کہہ دیا آپ اپنے سحر کے اساس پر ہمیں سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ سیم تھنگ. دیکھیے اللہ کو اپنی بات بھولتی نہیں، اسی انداز میں بات کرتا ہے جو وہاں سورہ شعراء میں کر رہا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم لے آئیں گے آپ کے مقابلے میں سحر اس جیسا، جادو اس جیسا.
فجعل بیننا و بینک موعدا، آپ اپنے اور ہمارے درمیان ایک ٹائم اور ڈیٹ فکس کر دیں، لا نخلفہ نحن ولا انت، جس کی ہم بھی مخالفت نہ کر سکیں اور آپ بھی نہ کر سکیں، کہ ایکسکیوزز نہ ہو. آپ ایسا ٹائم رکھ دیں کہ نہ ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز ہو اور نہ آپ کے لیے. لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، اور جگہ بھی ایسا ہو کہ لوگوں کے اپروچ میں ہو ایکولی. جگہ بھی ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے اپروچ میں ہو ایکولی، مینز اٹ شوڈ بی کیپٹل. اسلام آباد اور واشنگٹن ڈی سی، صحیح، اسے کہتے ہیں مکان صبح، کیونکہ کیپٹل ہمیشہ یہ اسٹیٹ کے درمیان ہوتا ہے. بات میں آ رہی؟ بات میں آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ موعدکم یوم الزینہ. اب جب اس نے مکانن سوا کہہ دیا کہ ایک ایسا سپاٹ آپ منتخب کریں جو لوگوں کے اپروچ میں ایکولی یعنی برابر ہو، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، ان کا اپروچ ایکول، آلموسٹ ایکول ہو، تو انڈرسٹوڈ کہ کیپٹل کی بات ہو رہی ہے. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جگہ کا ذکر نہیں کیا، صحیح، صرف ڈیٹ کا ذکر کر دیا. قال موعدکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا آپ لوگوں کے لیے ٹائم یوم الزینہ، آپ لوگوں کے میلے کا دن ہے. یوم الزینہ آپ لوگوں کے میلے کا دن. میلہ تو جانتے ہیں نا، پاکستانی لوگ تو میلہ زیادہ جانتے ہیں. میلے کا دن یوم الزینہ کیا ہے؟ میلے کا دن، جولائی 4. قال موعدکم یوم الزینہ، یا اگست 17. یوم الزینہ کہ جب آپ یوم استقلال مناتے ہیں، جب آپ جشن مناتے ہیں، جب آپ یوم استقلال، اسے کہتے ہیں یوم استقلال. کیا کہتے ہیں؟ یوم استقلال. جب آپ یوم استقلال مناتے ہیں، یوم الزینہ. قال موعدکم یوم الزینہ، اور یوم الزینہ جب کہہ دیا تو اٹ مین کہ وہ اسٹیٹ کی چھٹی ہوتی ہے، تو نہ آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز ہوگا نہ ہمارے لیے. دفتر میں کام گڑبڑ ہو رہا تھا، یوم استقلال پر سارے دفتر بند رہے تھے. قال موعدکم یوم الزینہ، اس کا پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی باقاعدہ پولیٹیکلی اللہ کریم ڈائریکٹ کر رہے تھے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا ضحًا، بیفور نون ٹائم، 10-11 بجے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تو یہ موعد کی بات ہو رہی کہ ٹائم کیا ہوگا، جگہ تو کیپٹل، اور ٹائم یوم الزینہ. کیا یوم الزینہ، یوم استقلال، اور ٹائم اسپیسیفکلی 10-11 بجے، بیفور نون ٹائم. تو واپس اپنے سبق پہ. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ، جمع کیے گئے جادوگر، لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس معلوم دل کے وقت محدد پر. تو میقات یوم، اللہ کریم نے یہاں ان کے یوم استقلال کو یوم معلوم کہہ دیا. صحیح، پاکستان میں رہنا ہے تو 14 اگست سارے لوگ جانتے ہیں، اور امریکہ میں رہنا ہے تو جولائی 4 سارے لوگ جانتے ہیں. یوم استقلال ہوتا ہے، یوم استقلال ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے اسے یوم معلوم کہہ دیا کہ وہ مردوں کو بھی پتا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون. وقیل للناس، هل انتم مجتمعون، اس کا لفظی ترجمہ کیا آپ جمع اجتماع کرنے والے ہیں. هل انتم مجتمعون کیا آپ لوگ اجتماع کرنے والے ہیں، مینز کہ کوئی پابندی نہیں، جس نے بھی آنا ہے فری ٹکٹ. صحیح. اور کبھی کبھار اخبار میں آ جاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے شیرٹن میں، اور کیا ہوتا ہے؟ فری، کوئی ٹکٹ وکٹ نہیں لینا. تو فرعون نے بھی حکم دے دیا کہ فری جنرل باڈی میٹنگ. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے هل انتم مجتمعون، سارے کے سارے اجتماع کر جائیں، جمع ہو جائیں. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی ٹکٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اور فرسٹ کم اینڈ فرسٹ سیٹ، جو بھی پہلے آیا اس کو فرسٹ رو میں ٹکٹ کو سیٹ مل جائے گی. اور یہ کیوں؟ لعلنا، تاکہ ہم نتبع السحرۃ، ہم جادوگروں کا ایک جلوس نکالے، ان کانوا الغالبین، اگر وہ غالب آ گئے، اگر میدان میں وہ غالب آ گئے تو جشن منائیں گے، نعرہ تکبیر، فرعون زندہ باد، کیونکہ وہ تو فرعون کی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے رہے.
لعلنا نتبع السحرة، اتباع کا مانا ٹو فالو دے مت، کہ ہم کو فالو کریں. تو فالو مینس کہ اس کا ایک جشن منائیں کہ ساحر کامیاب ہو گئے. لعلنا نتبع السحرة، تاکہ ہم اتباع کریں ساحروں کی. وَإِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر وہ لوگ غالب ہو گئے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب سارے جادوگر آ گئے. قالوا لفرعون، انہوں نے کہہ دیا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، آیا ہمیں کوئی ریوارڈ ملے گا یا کوئی تمغہ ایوارڈ ملے گا یا ریوارڈ ملے گا؟ اجر کبھی ایوارڈ ہوتا ہے اور کبھی ریوارڈ ہوتا ہے. اجر وہ کبھی ریوارڈ ہوتا ہے اور کبھی ایوارڈ ہوتا ہے. تو ایوارڈ لوگ چھوٹے بچوں کو اسکول میں دے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف سٹیزن شپ، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، گھر میں یلو پیپر لے آتے ہیں، ہمیں ایوارڈ مل گیا. صحیح. تو انہوں نے کہا کچھ ایوارڈ ریوارڈ ہوگا کہ نہیں؟ قالوا قال لفرعون، اور انہوں نے کہہ دیا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام اور ریوارڈ ہوگا؟ اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے. قال فرعون نے کہہ دیا نعم، یس، وائی ناٹ، ریوارڈ از اویٹنگ یو. ریوارڈ تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. پہلے سے ہم نے وہ بنا دیے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، کپ، وہ کپ وغیرہ بنا دیا کرسٹل کے، ہاں، ٹرافی بنا دی. قال نعم، اس نے کہہ دیا آف کورس، یقیناً. اور صرف ریوارڈ تو کیا، وَإِن لَكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آپ لوگ اسی وقت میرے مقربین میں شمار ہو جائیں گے. you will have free access to Pharaoh, to the king, any time when you want. جب بھی آپ کنگ سے ملنا چاہو گے آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ ایک کارڈ. اور جب بھی آپ آ کے ارگ کے دربار، ارگ کے دروازے پر، کابل میں ارگ کے دروازے پر وہ دکھائیں گے، you will have an access to نادر شاہ، فری پاس. وَإِن لَكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آپ تو اسی لوگ ہمارے مقربین میں سے ہوں گے، یعنی ہمارے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے. قال لهم موسیٰ، انہیں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، آپ پھینک دو، ما انتم ملقون، وہ ساری چیزیں جنہیں آپ پھینکنے والے ہیں. فالقوا حبالهم، انہوں نے پھینک دیے اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنے اسٹک. وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں فرعون کی جلال کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقینا ہم غلبہ کرنے والے اور غالب آنے والے. انہوں نے فرعون کی ذات کی قسم اٹھائی کیونکہ وہ تو ان کا الہ تھا، ان کا معبود تھا. وقالوا بعزت فرعون، ہمیں فرعون کی جلال کی قسم، انا نحن الغالبون، ہم غلبہ کرنے والے ہیں. فالقا موسیٰ عصاہ، پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹک کو بھی. فاذا ہی تلقف، تاکلو نہیں، تاکلو کا معنی ایٹ دا مومنٹ شی اور ہی واز ایٹنگ، دی پیتھان واز ایٹنگ، نو پیتھان واز ناٹ ایٹنگ. فاذا ہی تلقف، لقف یلقف، ٹو سوالو. فاذا ہی تلقف، ہی واز swallowing what they have done. صحیح. انہوں نے کوئی جبڑا وبڑا نہیں چلانا. وہ جو پیتان تھا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے کہا نہیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیں، جتنے سارے سانپ وغیرہ تھے وہ اس طرح کہا جائے نہیں، بس اس نے اس طرح کہا، سب کچھ نکل گیا. سب تلقف، اللہ کریم نے لفظ عجیب استعمال کیا، فضا یا تلقف، شی swallowed. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کا اسٹک والا سانپ تلقف، وہ نگل رہا تھا، ما یافکون، وہ جو وہ لوگ اپنے سے سیر کی بنیاد پر بنا رہے تھے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، القیا یہ پیسے ہوا ہے، القیا یہ پیسے ہوا ہے، پیسے ہوا، گرا دیا گیا ساحروں کو. یہ نہیں کہ گر گئے، یہ نہیں کہ گر گئے، ساحروں کو گرا دیا گیا سجدہ ریز. ساحر اعلیٰ قسم سجدہ ریز ہو گئے، لیکن کیسے سجدہ ریز؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے پیچھے سے پش کر دیا تاکہ موسیٰ کی حقانیت واضح ہو جائے. صحیح. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، گرا دیا گیا سارے جادوگروں کو، ساجدین سجدہ کرنے والے. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، آمنا برب
رب العالمین، ہم ایمان لا چکے رب العالمین پر. اب اگر وہ یہاں سٹاپ کر جاتے تو فرعون himself he was claiming he is رب العالمین. فرعون تو خود مدعی تھا اس بات کا کہ میں رب العالمین ہوں. تو اگر سائر کہہ دیتے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں، تو فرعون وہ تو خوشی سے پورا نہ سماتا کہ دیکھیے شکست بھی ہوئی ان کو، لیکن میری خدائی میں ان کا کوئی شک. اس لیے ساحروں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پر ایمان لا چکے جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں. تو رب العالمین صرف کہہ دیتے تو فرعون مراد ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں اہل مصر فرعون کو رب العالمین کہتے تھے. کس کو؟ فرعون کو. اور جب انہیں رب موسیٰ و ہارون، تو صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان کلیئر کر دیا، فرعون کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا کہ الو کے پٹے آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، آپ رب العالمین نہیں ہو سکتے. رب العالمین رب موسیٰ و ہارون. آپ ذرا سورہ اعراف میں واپس چلے جائیں. پیج 152. ہاں آپ ذرا ایٹ نمبر 104 104 پیج 164 164. وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہہ دیا او فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول رب العالمین کی جانب سے، حقیق علی اللہ قولا، حقیق حق حق کو کمانا ہے ٹو گیٹ اسٹیبلٹی، ٹو گیٹ اسٹیبلٹی. میں بڑا اسٹیبل ہوں اس عقیدے پر. حقیق میں بڑا اسٹیبل ہوں اس بات پر کہ میں نہ کہوں اللہ کے ذات کے متعلق الا الحق، مگر حق بات جو توحید ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آ چکا ہوں آپ لوگوں کے پاس ببینۃ من ربکم، کلیئر کٹ بیان کے ساتھ آپ کے پروردگار سے. فارسل معی بنی اسرائیل، آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو لبریٹ کر دیں، آزاد کروا دیں. قال ان كنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہہ دیا اگر آپ کوئی معجزہ لے آئے فات بها، تو وہ ہمیں پیش کر دے. ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں. فالقى عصاه، اس نے پھینک دیا اپنے اسٹک کو. فاذا هي، پھر وہی لفظ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ ایک بڑا پیتان اور اژدہا بن گیا. وَنَزَغَ يَدَهُ، اور نکال دیا اس نے اپنے ہاتھ کو. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے چمکدار نکل آیا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، اب دیکھیے وہاں پہ فرعون نے کہہ دیا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. اور یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ صرف فرعون نے نہیں کہا، وہ الو کے پٹے جو اردا گرد بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے یس کر دیا، ہاں جی ہے بڑا ماہر جادوگر. قال الملأ من قوم فرعون، تو اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اس نے ڈیموکریٹک سسٹم ڈیولپ کر دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ چودھری ترمیم بھی کروا دی تھی. ساتھ ساتھ اس نے وہ چودھری ترمیم بھی کروا دی کہ جب میں کوئی اسٹیپ لے لوں، جب میں کوئی بات کر دوں، تو پھر وہاں پہ آپ نے اپنی اوپینین ظاہر نہیں کرنی، وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس ہاتھ اوپر کرنے ہیں. جی ہاں. قال الملأ من قوم فرعون، اور شورا نے کہہ دیا قوم فرعون میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی سرزمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، اب وہاں پہ فماذا تأمرون کا معنی یہ تھا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے. یہاں یہ لوگ فرعون سے بات کر رہے ہیں، فماذا تأمرون، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا جائے. صحیح. یہ مور لائل فار ماسٹر دین ماسٹر، مور لائل فار ماسٹر دین ماسٹر، آقا کے لیے آقا سے زیادہ وفاداری کا ثبوت. قال
قالو انہوں نے کہہ دیا ارجے واخاؤ اسے ڈھیل دے دے اس کے بھائی کو بھی وارسل فی المدائن حاشرین اور شہر میں بھجوا دے جمع کرنے والوں کو یا تو کا بکل سائر العلیم تاکہ ہر شہر سے وہ ماہر جادوگر لے آئے وجا سحرۃ فرعون سارے جادوگر فرعون کے پاس آئے قالو انہوں نے کہہ دیا ان لنا لاجرا آیا ہمارا کوئی ریوارڈ ہوگا ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہو گئے قال اس نے کہہ دیا نفق کیوں نہیں وَإِن لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ آپ میرے مقربین میں سے ہوں گے قالو تو انہوں نے کہہ دیا یا موسیٰ او موسیٰ اما ان تلقیا یا آپ پھینک دیں وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ یا ہم ہوں گے پہلے پھینکنے والے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا القو آپ ہی پھینک دیں ابتدا آپ کریں ابتدا کسی ٹاسک کی ضرورت نہیں کہ پہلے بیٹنگ کون کریں گے بس موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہی شروع کر دیں پہلا بیٹنگ قال القو آپ پھینک دیں فلما القوا سحروا اعین الناس جب انہوں نے پھینک دیا تو انہوں نے سحروا اعین الناس چشم پوشی کروا دی لوگوں کے آنکھوں کی انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر سحر کے پردے ڈلوا دیے جیسے کہتے نظر بندی سحروا اعین الناس میں انہوں نے نظر بندی کروا دی سحروا اعین الناس انہوں نے ہپنوٹائز کر دیا لوگوں کے آنکھوں کو واسترہبوا اور انہیں خوف زدہ کر دیا کیونکہ ہزاروں سانپ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے ہزاروں سانپ واسترہبوا انہیں خوف زدہ کروا دیا وجاءوا بسحر عظیم اور وہ بہت بڑا سحر لا چکے تو جسے اللہ کریم بڑا سحر کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ they have done to the best of their job as they could do جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا اوحینا الی موسیٰ ہم نے حکم دیا موسیٰ کو ان القی عصواک پھینک دو تو پھر وہی لفظ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ انسان کا کلام ہوتا تو کبھی تو اس کو بھول چوک ہوتی کہ وہ کھا گیا لکن فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ سوال ہو کر گیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ حق ثابت ہو گیا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کا عمل وہ باطل ثابت ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ ساحروں کو مغلوب کروا دیا گیا وہاں وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور ہو گئے وہ شکست خوردہ صاغرین شکست خوردہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور گرا دیا گیا ساحروں کو ساجدین سجدہ ریز قالوا انہوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین ہم ایمان لا چکے رب العالمین پر سیم تھنگ رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے تو انہوں نے چیلنج کر دیا فرعون کی ربوبیت کو انہوں نے کیا دیا چیلنج کر دیا فرعون کی اور یہی چیز ہے کہ جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں پہ آدمی کمپرومائز نہیں کرتا وہاں ان کے سارے خوف اور خطرے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے سارے خوف اور خطرے کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سارے کیونکہ انہیں چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کے لیے جینا مرنا یہ کامیابی ہے اس عقیدے کے لیے جینا مرنا کامیابی ہے ہم جو وہاں لڑ رہے تھے افغانستان میں تو کیا لڑ رہے تھے یہ کہ ہم نے کہا کہ جینا اور مرنا یہ اسی مقصد کے لیے کامیابی ہے اگر زندہ رہے تو مجاہد اور مر گئے تو شہید تو دونوں میں ہم تربصون بنا الا احدى الحسنيين منافقین جب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنے متکبر ہو گئے ہیں ہر کسی ٹکر لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے ان کو آج شکست ہوگی ان کو آج تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ ان کو منہ توڑ جواب دے دیں کہ بھائی آپ کو کیا ہاتھ آ جائے گا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين آپ لوگوں نے تو ہمارے حوالے سے ایک کامیابی کا انتظار کرنا ہے ایک کامیابی کا یا ہم غالب ہو جائیں گے غالب ہو جائیں گے تو غلبہ یہ کامیابی ہے یا ہم مغلوب ہو جائیں گے تو شہادت بھی ہماری کامیابی ہے صحیح تو ان کے سارے وہ جو ہے نا وہ بند کر دیے کیا کہتے ہیں اس کو مورے ان کے سارے مورے بند کر دیے
کہ بھئی آپ کو کیا ہاتھ آئے گا؟ اگر ہم فاتح ہو گئے تو یہ کامیابی، اگر شہید ہو گئے تو وہ کامیابی. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. مسلمان کے لیے تو میدان جہاد میں زندہ رہنے میں بھی خیر اور مرنے میں بھی. انہوں نے چیلنج کر دیا اس لیے کہ ایمان ان کے، حالانکہ دیکھیے زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کا ایمان تھا. سوہیل صاحب کتنے کا؟ 2-3 منٹ کا ایمان تھا، لیکن دل کے اندر جا گھسا. دل کے جب تک ایمان دل کے اندر نہیں جا گھستا تبھی تک آدمی قربانی نہیں کر سکتا. جب یہ دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نکلنے کا امکان نہیں پیدا ہوتا. ان کے نکلنے، اور یہی بات تھی حضرت عمر سے جو اس کی بہن نے کہہ دی، جب اس نے اپنے بہنوئی پر ضرب کر دیا، ضرب اور اپنی بہن پر، تو اس کی بہن نے کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دخل الایمان شغف قلوبنا. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے دل کے پردے کے اندر داخل ہو چکا ہے. شغف یہ دل کے اندر ایک چھوٹا سا پوسٹ، یہ پیاز کے پوسٹ جیسے پوسٹ میں لگا ہوا تھا. کیا ہوتا ہے؟ پیاز کا پوسٹ جو ہوتا ہے اسی طرح کا ایک پوسٹ لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شغف، جلی. وہ جلی تو اس جلی کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور وہ جلی تو ہے باریک لیکن چیز اندر داخل ہو جائے there is no any exit there. پھر واپس نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں کہ وہ ایمان ہمارے دل کی جلی کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور ہمارے والا وہ دل کے سرفیس پر اس طرح سرکتا رہتا ہے. ہاں کیا؟ ہاں اچھا تو پہلے والا کیا کہتے ہیں؟ اچھا اچھا آسموسس اس کو کہتے ہیں جس سے واپس نہیں آ سکتا. تو اٹ مینس کہ ان کا ایمان آسموسس کے اندر جا گیا، چلا گیا تھا. اور ہمارے والا یہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے والا تو ابھی تک داخل ہوا نہیں. ہاں یہ سرفس پہ چلتا رہتا ہے. متنبی نے ایک شعر کہہ دیا ہے. متنبی عربی کا سب سے، جس طرح ہمارے پشتو میں رحمان بابا کا ذکر کرتے ہیں، اردو میں علامہ کا ذکر کرتے ہیں، فارسی میں مولانا جلال الدین رومی ہے، تو عربی میں ایسے معنیٰ شاعر ہیں متنبی. اور اس کا دیوان ہے دیوان متنبی. تو اس نے اپنے دیوان کا شروع کر دیا ہے ایک شعر سے. میں شعرا تو صرف عشق کی بات کرتے ہیں، تو اس نے شعر کہہ دیا کہ عزل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه. وہ کہتے ہیں کہ عاشق کا عشق وہ جلی کے اندر جا گھس کر جو دل کا نیوکلیس ہوتا ہے، دل کا نیوکلیس، اس کو سودا کہتے ہیں عربی میں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیس کو. نیوکلیس تو جانتے ہیں نا آپ، تو بڑی سائنسدان لوگ ہیں آپ، نیوکلیس سب جانتے ہیں صحیح. تو نیوکلیس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. محبت جو عاشق کا ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نیوکلس کے اندر. اور وہ کہتے ہیں وَحَوَلْ أَحِبَّةِ مِنُ فِي صَدَائِهِ غَزْلُ الْحَوَازِلِ فَوْقَ. جو لوگ اسے لعن طعن کرتے ہیں، یہ کیا حال برا بنا دیا ہے، بدبخت، شرم نہیں آتی، فلان فلان. وہ کہتے ہیں یہ باتیں سارے یہ اس کے دل کے باہری دیواروں کو ٹچ کر کے واپس رہتے ہیں. صحیح. تو ان کا تو وہاں کوئی ایکسس نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچ جائے، نیوکلس میں جو چیز جا پہنچی کہ اس کو ساتھ نکال لائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لعن طعن ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کمال کر دیا. ان کے مشاہدات بڑے عجیب تھے. عزل العوازل فوق قلب الطائح وهو الأحب. کیا خیال ہے عربک لٹریچر شروع نہ کیا جائے؟ طارق کیا خیال ہے؟ ہاں عربک لٹریچر شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگ لٹری عربی کے ماہر بن جائیں. کیوں لٹری عرب بھی نہیں جانتے. یہ دل، یہ ایمان جب وہ دل کے نیوکلس کے اندر چلا جاتا ہے تو آدمی پھر مطمئن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کسی صورت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کا ایمان کہاں جا پہنچا تھا؟ نیوکلس میں. تو جب نیوکلس میں داخل ہو گیا، now that is safe and sound now and that nucleus is then controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. پاکستانی ایٹم بم بھی نہیں کہ جنرل مشرف کے کنٹرول میں. صحیح. اور نہ وہ دوسرا دیوانہ جو ہے، وہ جو ہندوستان کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑا بدبخت آدمی ہے. مجھے اس آدمی کے نام سے نفرت آتی ہے. اور یہ دیکھیے یہ خبیث، پتہ نہیں اس کو وزیر اعظم کیوں بنا دیا انڈیا نے. لیکن دونوں ملکوں میں ایک ہی جیسا صورت حال ہے. یہ آدمی ہوتا ہے یہ خبیث. یہ نوجوان تھا اس زمانے میں جب پارٹیشن کی جنگ ہو رہی تھی، یہ آزادی کی جنگ ہو رہی تھی. تو یہ مخبر تھا انگریزوں کا.
اس پر میں نے آرٹیکل پڑھ لیا، یہ مخبر تھا، جاسوسی کرتا رہا، یہ جواجپائی ہاں کو وزیر اعظم بنا دیا، انگریزوں کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، فریڈم فائٹرز کے خلاف، فریڈم فائٹرز کی جاسوسی کرتا رہا انگریزوں کے لیے۔ تو جب ایمان ہاں تو ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ جتنے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں، ہاں یہ کون ہے؟ تو ہمارے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی تھی، یورپ کے غمخوار محرم، یورپ کے غمخوار محرم، یعنی وہ لوگ جو یورپ کے لیے تڑپتے رہتے اور ان کی جاسوسی کرتے رہتے، جتنے سارے پاکستان کے نواب اور باب اور وڈیرے اور جاگیردار ہیں، ان ساروں کی مٹی پلیت کر دی ہے کہ اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا، یہ کیا کرتے رہتے صحیح، اور آج وہ پورے ملک کے سیاہ سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ جب نیوکلیس کے اندر داخل ہو جائے ایمان، پھر آدمی کو اپنے مروانے میں مزہ آتا ہے، وہ نکل سکتا ہی نہیں، جان کی قربانی دینے میں اسے مزہ آتا ہے۔ اردو کے شاعر نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کیا بات کہی کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے کو نیگیٹ کرے، صرف اللہ پہ بلیو کرے کہ دیر از نتھنگ بٹ دیر از اونلی اللہ، so it means my life, my body, my property, my children, the whole world, that is only for اللہ، ان سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ تو شعر بڑا عجیب کہہ دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اگر آپ فنا کی اس حد تک پہنچ جاؤ گے تو باقی ہو جائے گے، ایور لاسٹنگ ہو جاؤ گے۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہرگز نمی رضا کے دلش زندہ شد بعشق، یاد ہے آپ کو؟ سب تستبر جرید ہے عالم دوام ماں، ہرگز نمی رضا کے دلش زندہ شد بعشق، جنوں کے دل اللہ کے عشق سے زندہ ہو جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں، مرنے سے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ سب تستبر جرید ہے عالم دوام ماں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا یہ جو مجلہ ہے میگزین، اس میگزین پر ہمارا دوام لکھا گیا ہے، پورے کائنات میں ہمارا دوام لکھا جاتا ہے۔ پنڈت ہری چند اختر نے بڑی عجیب بات کہی کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ پنڈت نے رسول پاک کی تاریخ میں جو نظم لکھی ہے تو اسی کا ایک شعر ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ مسیح کا کام ہے مردے کو زندہ کرنا، صحیح، تو وہ کہتے ہیں محمد نے تو موت کو مسیحا بنا دیا، تو اس کا نام لے کے جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، صحیح، اللہ کے نام پر، محمد کے نام پر جو کٹ مر جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ابدالآباد تک زندہ رہتا ہے، ان کا نام ابدالآباد تک زندہ رہتا ہے۔ لوگ ان کے ناموس پر کٹ مرتے ہیں، لوگ ان کے ناموس پر کٹ مرتے ہیں۔ بڑا عاشق آدمی، تو علامہ نے جو شعر کہا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ جنہیں مرنا نہیں آتا، جنہیں مرنے کا ڈنگ نہیں آتا انہیں جینے کا بھی ڈنگ نہیں آتا۔ جینے کا ڈنگ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ تب آدمی کو آتا ہے جو مرنا سیکھ لے، جو مرنا سیکھ لے۔ ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہادر آدمی وہ زندگی میں ایک بار مرتا ہے، بہادر آدمی زندگی میں ایک بار مرتا ہے، اور بغیرت آدمی وہ ہر منٹ میں 10 بار مرتا ہے، صحیح، کیونکہ اس کا دل اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کے لیے تو ہر منٹ جو ہے موت کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت سے نوازے، غیرت آ جائے، ایمانی غیرت۔ کیا ٹیپو سلطان کا مقولہ ہے رحمہ اللہ، ٹیپو سلطان کا مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہے۔ اور ونسٹن چرچل کا ایک مقولہ ہے بڑا عجیب، اس نے کہہ دیا کہ ڈیتھ اینڈ گلوری از بیٹر دین لائف اینڈ شیم۔ لکھ کے اپنے پاس، یہ عقل مند لوگ تھے ویسے، ڈیتھ اینڈ گلوری از بیٹر دین لائف اینڈ شیم۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ اور علامہ نے بڑا عجیب شعر دوسرا کہہ دیا ہے
کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں. غیرت ہے بڑی چیز، یعنی اس زندے جہان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ غیرت. کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دارا بادشاہ کا جو تاج تھا وہ درویش کو پہنا لیتا ہے. کس وجہ سے؟ غیرت کی وجہ سے. نیچے دیکھیں بس اپنے سبق. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لا چکے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہہ دیا آمنتم لو، آپ لوگ ایمان لائے موسیٰ کے اوپر، قبل ان آذن لکم، میری اجازت اور پرمیشن لینے سے پہلے. قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں. آپ لوگوں نے مجھے درخواست بھی نہیں کی، ایمان لے اپنا فیصلہ کر گئے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ایمان لائے اس کے اوپر قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے. انہ لکبیرکم الذی، انہ لکبیرکم الذی، یہ آپ لوگوں کا استاد ہے، الذی علمکم السحر، یہ آپ کا وہ استاد ہے جو آپ کو سحر کے سارے ٹوٹکے سکھا چکا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے کوئی ڈرامہ رچا دیا. صحیح. وہ جو میلے میں آ جاتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ بنسری کس نے بند کر دی، اس کا اپنا ساتھی ہوتا ہے. وہ کوئی تعویذ فروخت کرنے کے لیے وہ اس طرح پنجے کی ایک تعویذ ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پنجے کی ایک تعویذ ہوتی ہے، اور لوگ 10-10 روپے کے، وہ ہوتا ہے ایک آنے کا، تو 10-10 روپے کا لوگ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے آپ پر اس لیے سے اثر نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ تعویذ ہے. تو وہ دونوں اپنے ساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھ آ جاتے ہیں. صحیح. یہاں ایک وہ دائرے میں بیٹھ جاتا ہے. صحیح. اور یہ وہ اپنا سیر کرتا رہتا ہے اور وہ بنسری بجاتا رہتا ہے. اچانک وہ بنسری بند ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کون ہے؟ محمد کے خدا پر آپ کو قسم دیتا ہوں، اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ باہر نکل آئے. آپ نے میری بنسری کیوں بند کر دی؟ تو وہ آدمی باہر نکل آتے ہیں اور پھر ٹوٹ کے موٹ کے کر جاتے ہیں. پھر دونوں ایک ساتھ گاڑی میں سوار ہو کے چلے جاتے ہیں، آدھا کر جاتے ہیں، 50-50. اچھا دھندا. آمنتم لو، اس نے کہہ دیا کہ آپ ایمان لائے موسیٰ پر قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں. انہ لکبیرکم الذی، یہ آپ لوگوں کا استاد بڑا ہے، الذی علمکم السحر، وہ جو آپ کو تعلیم دے چکا ہے سحر کا. تو آپ سورہ اعراف میں ایک بار پھر واپس جائیں، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 123 167 سیم آیا. قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہہ دیا میری اجازت سے پہلے آپ ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تو آپ لوگوں کا بنا بنایا منصوبہ ہے جو آپ نے اس شہر میں بنا دیا ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ آپ اس شہر کے باسیوں کو ٹرن آؤٹ کر دیں اور یہاں ساحروں کی حکومت قائم ہو جائے. تخرجوا ان ھذا لمکر مکرتموہ، وہاں تو کہہ دیا آپ کا استاد ہے اور آپ لوگ اس کے شاگرد ہیں، اور یہ آپ کا بنا بنایا منصوبہ ہے. لوگوں کو آپ شہر سے نکال کے ساحروں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو فسوف تعلمون، جلدی آپ سمجھ جاؤ گے میں نے آپ لوگوں کا کیا حشر کرنا ہے. تو واپس اپنے سبق. انہ لکبیرکم الذی، یہ آپ لوگوں کا استاد ہے، وہ استاد علمکم السحر، جس نے آپ کو یہ سارا سحر سکھا دیا ہے. فلسوف تعلمون، تو جلدی آپ لوگ سمجھ جاؤ گے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ دوں گا آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے پلٹے، ایک کا دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، کسی کا بایاں پاؤں دایاں ہاتھ. صحیح.
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ میں کاٹ دوں گا آپ لوگوں کے ہاتھ وَأَرْجُلَكُمْ اور آپ کے پاؤں مِنْ خِلَافٍ اپوزٹ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں آپ لوگوں کو صلیب پر چڑھاؤں گا. صلیب پانسی نہیں ہوتی. صلیب ایک دو لکڑیاں ایک لکڑی لگائی جاتی ہے بڑی لکڑی اور اس پر ایک لکڑی اس طرح رکھی جاتی ہے اور اسے میں سریے لگا دیے جاتے ہیں دار والے تیز تیز سریے وہ لگا دیے جاتے ہیں تو آدمی لایا جاتا ہے اس کے اوپر اسے سلا کر اس طرح زور دیا جاتا ہے وہ سارے سیخ اور سریے اسی سے نکل جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں صلیب. کیا کہتے ہیں؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں صلیب پر چڑھاؤں گا آپ لوگوں کو اجمعین ساروں کو. قالو انہوں نے کہہ دیا لا ضیر کوئی بات نہیں لا ضیر کوئی بات نہیں کوئی پرواہ نہیں. قالو انہوں نے کہہ دیا لا ضیر کوئی پرواہ نہیں. انا الی ربنا منقلبون ہم تو اپنے پروردگار کے جانب لوٹنے والے ہیں. انا نطمع ہمارا ایمان ہے یغفر لنا ربنا ان یغفر لنا ربنا خطایانا کہ بخش دے گا ہمیں ہمارا پروردگار خطایانا ہمارے خطائیں. ان کنا اول المومنین اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے آپ کے قوم میں سے. بنی اسرائیل تو مسلمان تھے. اول المومنین یعنی ہم پہلے ایمان لانے والے آپ کے قوم میں سے. قبطیین میں سے ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں. وی آر دا فاؤنڈرز. اوحینا الی موسیٰ ہم نے حکم دے دیا موسیٰ کو ان اسر بعبادی کہ رات کے تاریکی میں لے چلے میرے بندوں کو اپنے ساتھ. انکم متبعون آپ کو فالو کیا جائے گا. آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں باہر نکلیں مصر کو چھوڑ دیں. ان اسر بعبادی آپ نکالے میرے تاریکی میں نکلنا اور جانا. ارسل فرعون فی المدائن حاشرین بھجوا دیا فرعون نے شہروں میں حاشرین. یہاں حاشر کا معنی جمع کرنے والا نہیں یہاں حاشر کا معنی پیغام دینے والے میسنجرز. فارسل فرعون بھجوا دیا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین میسنجرز. یہ ہے نہیں ویسا کیس تھا جب چائلڈ مولسٹر کسی حلقے میں آ جائے علاقے میں تو پولیس والے وہ لگا دیتے ہیں صحیح کہ چائلڈ مولسٹر آ گیا ہے بی ویئر نہ ترجمہ شہروں کی ہے صحیح. تو فرعون نے سارے شہروں میں پوسٹر چسپان کر دیے میسنجر بھجوا دیے کہ وہاں پوسٹر کے بی ویئر. کیا بی ویئر کچھ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. فارسل فرعون فی المدائن بھجوا دیا فرعون نے فی المدائن سارے شہروں میں حاشرین پیغام رسان و خبر رسان اللہ ہؤلاء کہ یہ موسیٰ اینڈ کمپنی یہ موسیٰ اینڈ کمپنی ان ہؤلاء کہ یہ لوگ لشرذمۃ قلیلون. شرذمہ یہ منطق کی اصطلاح ہے. کیا یہ منطق کی اصطلاح ہے. جب کوئی گروپ ایسا پیدا ہو جائے جو مسلمات سے انکار کر جائے یونیورسل ٹروتھ سے انکار کر جائے ریکگنائزڈ ایشوز سے انکار کر کیا جائے تو اس گروپ کو کیا کہتے ہیں شرذمہ. کیا کہتے ہیں شرذمہ کہ یہ مسلمات سے انکاری لوگ ہیں. کیا ہے مسلمہ اور شرذمہ کا یہ لفظ یہ ایسا ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ آپ کو مزید تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. بس جب کسی آدمی کے متعلق کی پوسٹر لگ گیا کہ چائلڈ مولسٹر تو اس کے لیے تو کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہی کافی ہے. یہ تو شرذمہ یہ اس زمانے کا ایسا بدنام لفظ تھا کہ یہ شرذمہ ہے تو سارے لوگ بھی ہیں وہ فوراً چھونک جاتے ان سے دور رہنا ہے ان سے دور رہنا ہے. جس طرح وادی کی اصطلاح ہے ایتھیسٹ صحیح کیا کمیونسٹ کی اصطلاح تھی جب روس زندہ تھا. تو کسی آدمی کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کمیونسٹ ہے بس آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور پھر جب مولوی کہہ دیتا
ہاں مولوی نمبر پر کہہ رہتا کہ فلاں کمیونسٹ ہے، بس تو بڑا فرق صحیح۔ اب وہ اس مولوی کو اس آدمی کے خلاف 2-3 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہ ہوتی، بس ایک ہی لفظ کہہ دیتا کہ ہی سے کمیونسٹ، بس بڑا فرق بات میں آ گئی۔ تو کچھ اصطلاحات ایسے ہوتی ہیں جو بدنام ہو جاتی ہیں، جو جس طرح ہے یہ فنڈامنٹلسٹ دنیا پر، اب کسی کو اس کی ڈیٹیل کا بھی پتہ نہیں کہ ویئر فرام دس اصطلاح کے ڈیٹیکٹیو ٹرم آیا کہاں سے، کب چسپان کیا گیا، کب چسپان کیا گیا کہ سب سے پہلی تاریخ شروع کی گئی ہیومنزم کی، سب سے پہلی تاریخ شروع کی گئی لبرلزم کی، پھر ہیومنزم کی، پھر میٹیریلزم کی، پھر ڈیولپ ہو کے وہ سیکولرزم بن گیا، اور جب یہ چوتھے مرحلے پر جا پہنچا تو کچھ مصلحین، جان مارٹن لوتھر کنگ، کون جان مارٹن لوتھر کنگ اور اس قسم کے مصلحین اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کا دین دیٹ واز اے سسٹم اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی اے کنسسٹ آف اے فیو ریچولس، کہ یہ ایک سسٹم تھا اینڈ دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ، لیکن عیسیٰ کا دین علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو سارا فارورڈ ہو چکا تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ دین اور ان ریچولس کا سسٹم سے بھی کوئی تعلق ہے، تو جو لوگ اسٹیٹ وائز اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے تو وہاں پہ ان کے خلاف ایک اصطلاح لگ گیا کیا فنڈامنٹلسٹ، اور ایسی بدنام ترین اور چرچ سے نکل آئی، یہ کہاں سے نکل آئی اصطلاح؟ کیونکہ وہ چرچ کی اصلاح کر رہے تھے کہ چرچ کا بیڑا غرق ہے، کیونکہ گندگی سارے چرچ سے آ رہی ہے، لوگ جو دین سے برگشتہ ہو چکے ہیں، حکمران جو فرعون بن چکے ہیں، یہ کس وجہ سے کہ چرچ کنٹرول نہیں کر رہا، کون نہیں کنٹرول کر رہا؟ چرچ۔ حدیث میں ہے ان الملوک لا يحكمون على الوراء وعلى الملوك لا يحكم العلماء، عوام پر حکومت یہ حکمرانوں کی ہوتی ہے، لیکن حکمرانوں کو کنٹرول کرنا یہ علماء کا کام ہے، حکمرانوں کو کنٹرول کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور جب آپ علماء کو سیٹسفائیڈ کریں گے کہ you have no any connection and concern with state affairs، بھئی آپ وہاں مسجد میں بیٹھے رہے، لوگوں کو یہ اسقاط کے مسئلے بتاتے رہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور یہ جو ہے نا چھوٹے موٹے مسئلے، وضو اس طرح کرنا ہے، تیمم اس طرح کرنی ہے، اور باقی چیزوں سے آپ کوئی علاقہ نہ رکھیں، علاقہ نواز شریف کیا کچھ کر رہا ہے کرنے دیں، بے نظیر کیا کچھ کر رہا ہے کرنے دیں، پرویز مشرف کیا کچھ کر رہا ہے کرنے دیں، بھٹو کیا کچھ کر رہا ہے کرنے دیں، ضیاء الحق کیا کچھ کر رہا ہے کرنے دیں، you have no any connection and concern with all these things، صحیح، because آپ لوگ کیا ہے کلرجی، کیا ہے کلرجی، آپ مذہب کی باتیں کیا کریں، عبادات کی طرف لوگوں کو بلائیں، صحیح، عبادات کی طرف لوگوں کو بلائیں، کلرجی، تو کلرجی کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، تو وہاں تو اسٹیٹ کیا ان اسٹیٹ کے حکمران ہو تو مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، تو جب کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ بیت المال کو ماں باپ کی جاگیر سمجھ لیتا ہے اور عیاشی اور بدماشیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ عیاشی اور بدماشیاں تو تب شروع ہو گئی جب اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کر دیا گیا، اس لیے تو علامہ نے کہہ دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، یاد نہیں یاد؟ جلال بادشاہی ہو چاہے کہیں کنگڈم ہو یا کہیں جمہوریت ہو، جو کچھ بھی ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جداتی ہو سیاست سے ترے جاتی یہ چنگیزی، جداتی ہو سیاست سے، تو سیاست کس چیز کا نام؟ باربیرزم، ترے جاتی چنگیزیت کس چیز کا نام؟ باربیرزم۔ کہ جب دین سیاست کو کنٹرول نہیں کرے گی تو وہ سیاست کیا ہوگی؟ چین ہوں گے ہر قدم پر، ہر قدم میں چین لگو لے، داد بکانو چین دے، داد تاجکانو چین دے، داد خروٹو چین دے، داد ایک مزار سے ملگرو چین دے، داد ربانی سے ملگرو چین دے، داد فلانی قمندان سے چین دے، دل تا دورت ایسی ورکا، حل دورت ایسی ورکا، دل تا بدی عزت لٹ کی گی، غضا بدی لٹ کی گی، وجہ کیا تھی؟ بہن کو سمجھا رہا، وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کہ سیاست کو دین سے علیحدہ کیا گیا تھا، وہ لوگ جہاد تو کر چکے تھے لیکن انہوں نے دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، اور آج الحمدللہ جو طالبان آ گئے وہ ہم نعمان ہیں، کیا ہے ہم نعمان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیز کو دین سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ ملاور کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دین۔ علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا دین ہو سیاست سے،
تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ارسل فرعون فی المدائن حاشرین. تو کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو بدنام ہو جاتی ہیں. کیا جاتی؟ اور اس کی بدنامی اور بیڈ ریپوٹیشن اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بس وہ کسی پر آپ نے اسٹیمپ کر دیا اس کا بیڑا تک. تو شرذمہ یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم تھا, بڑا بدنام, یہ بڑا بدنام ٹرم تھا, فنڈامنٹلسٹ. تو انہوں نے کہہ دی موسیٰ اینڈ کمپنی اولا شرذمہ, یہ شرذمہ ہے. اور پھر قلیلون, گنتی کے چند لوگ ہیں. شرذمہ ہے اور گنتی کے چند لوگ ہیں. ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون, یہ گنتی کے چند لوگ ہیں شرپسند. وانهم لنا لغائظون, اور یہ ہمیں غصہ میں لانے والے ہیں, یعنی ہمیں انہوں نے بڑا غصہ دلایا ہے. انا لجمیع حاضرون, اور ہم سارے لوگ وی آر ان گریٹ ڈینجر. لجمیع حاضرون, وی آر ان گریٹ ڈینجر. پوری ملک اور ریاست خطرے میں ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, حاضرون مانا فی حذر, وی آر ان ڈینجر. اخرجناه, ہم نے نکال دیا فرعونیوں کو, من جنات وعیون, باغات سے اور بہنے والے چشموں سے, وکنوز, خزانوں سے, ومقام کریم, اور بہترین پیلسز سے. کذالک, یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کذالک, یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل, اور ہم نے اس کے تملیغ کروا دی بنی اسرائیل کو. وہ چیزیں رہ گئی کس کے ہاتھ لگ گئی؟ بنی اسرائیل کی. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, ہم نے اس کی تملیغ کروا دی بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ, یہ درمیان میں اللہ نے بات ڈال دی, ادروائز اس کا مقام ہے بعد میں. لیکن اللہ کریم اپنی نعمت کا تذکیر پہلے کروا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی دیر تھی, یہ ساری چیزیں ان کی جولی میں پڑنے والی تھی. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ, یہ لوگ فرعونی پیچھے پڑ گئے مشرقین صبح کے وقت. فلما ترا الجمعان, جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, قال اصحاب موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہہ دیا, انا لمدرکون, ہمیں دھر لیا گیا, یہ تو پہنچ گئے. انا لمدرکون, ہمیں دھر لیا گیا, ہم تو دھر لیے گئے. انا لمدرکون کا معنی, ہاں ہم دھر لیے گئے. بس انہی والے شو دوستوں کے موسیٰ علیہ السلام مرگر ہوتا ہے, بس منگا انہی والے شو جاری راوڑا سے جا گئی, کیونکہ ان کے پاس تو حکومت تھی. قال اصحاب موسیٰ, اصحاب موسیٰ نے کہہ دیا, انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کلا, قطعا نہیں, ہو نہیں سکتا. ان معی ربی, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. سیادینی, وہ مجھے گائیڈ کرے گا خلاصی اور نجات کے طرف. فاوحینا الی موسیٰ, ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو, ان اضرب بعصاک البحر, کہ آپ لگا دیں, ان اضرب, یہ مارے آپ, بعصاک, اپنے عصا سے, البحر, یہ سمندر, آپ اپنے سٹک سے سمندر کو ماریں. فانفلقا, تو سمندر میں دراڑ پڑ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, فکان کل فرق, تو ہو گیا ہر حصہ سمندر کا, کالطود العظیم, ایک بہت بڑے ماؤنٹین کی طرح. ہر چھپا وہ اس طرح بڑے ماؤنٹین کی طرح, اور وہاں پہ سٹک ہو گیا, اس پر واپس نہیں آیا, وہاں پہ فریز ہو گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, ہو گیا ہر ایک ٹکڑا سمندر کا, ہر ایک چپا اور موج سمندر کا, کالطود العظیم, ایک بہت بڑے ماؤنٹین کی طرح. وَأَزْلَفْنَا سَمَّ, ایک ہوتا ہے سما, سما کا معنی ہے دین, THEN, پھر, اور ایک ہے سما, سما ایسے ظرف کہتے ہیں, وہاں, سما کا معنی وہاں. وَأَزْلَفْنَا, اور پھر ہم نے قریب کروا دیا, سما وہاں, الآخرین, دوسرے لوگوں کو, یہ فرعونیوں کو.
وانجینا موسیٰ، ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معه، اور ان کے ساتھیوں کو، اجمعین ساروں کو، ثم اغرقنا الاخرین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو، فرعونیوں کو۔ ان فی ذالک لآیا، اسی واقعے میں ایک مکمل نشانی عبرت ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور ان کی میجارٹی وہ ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تحقیق آپ کا پروردگار غلبہ والا ہے، غلبہ پانے والا ہے، تو فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ الرحیم، مہربانی کرنے والا ہے، تو بنی اسرائیل پر اپنی مہربانی کا اظہار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ یہ پہلی دلیل نقلی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دوسری دلیل نقلی ہے۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ان انبیاء نے کیسا مقابلہ کیا، وہ کبھی نہ خاطر نہیں ہوئے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، وہ مقابلہ کرتے رہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور پڑھے علیہم ان کے سامنے نبأ ابراہیم۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے نیوز، خبر، اور خبر قصہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور پڑھ لیں ان کے سامنے نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی آپ بندگی کر رہے ہیں؟ قالوا، تو یہ کس چیز کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا ابراہیم نہیں جان رہے تھے کہ یہ جمادات ہیں، یہ بت ہیں، یہ اصنام ہیں، یہ تماثیل ہیں؟ نہیں، ما تعبدون، یہ کس چیز کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے دیکھیے تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ مجھے دیکھیے، ما تعبدون، یہ کس چیز کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ پرستش عبادت کا وہی صحیح۔ تو سوال یہ استعجاب کے لیے تھا، جسے کہتے ہیں سوال الاستعجاب، کہ آپ بھی عجیب لوگ ہیں، امیزنگ، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، امیزنگ، یہ آپ نکالیں، اس کو کہتے ہیں ما کو سوال یا استفہام للاستعجاب، عربی میں کہتے ہیں استفہام للاستعجاب۔ استفہام للاستعجاب کا معنی کسی سے پوچھنا امیزنگ کیفیت میں، امیزنگ، حیرانگی کی بات ہے، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ عقل نہیں کام کرتا۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، حیرانگی کی بات ہے، کس چیز کی آپ بندگی کر رہے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، نعبد اصناما، ہم بندگی کرتے ہیں ان سٹیچوز کی، نعبد اصناما، ان سٹیچوز کی۔ اب انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دے دیا کہ یہ امیزنگ کی کوئی بات نہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ اصنام ہیں، یہ اسٹیچو ہیں، اور ہم اسی کے عبادت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ بات نہیں آ گئی؟ قالوا نعبد اصناما، اور یہ بات کون کرتا ہے؟ یہ بات وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو اپنے مقصد پر، جس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو، وہ پلی نہیں لے سکتا، تو بس وہ فوراً بات ختم کر دیتے ہیں کہ جو بھی ہے بس ہم کر رہے ہیں۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہہ دیا ہم عبادت کرتے ہیں اصناما، اسٹیچوز کے اور بتوں کے، فنظل لها عاکفین، اور رہیں گے ان کے ساتھ عاکفین، کمیٹڈ، عاکفین کمیٹڈ، ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے، لہذا آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ اٹ مینس کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی مباحثہ نہیں کرنا چاہتے تھے،
تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے، وٹ ایور۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا استدعونا، آیا یہ آپ لوگوں کو سن سکتے ہیں؟ استدعونا، جب آپ ان کو پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنے سارے معبود ہوتے ہیں ان کو صرف آواز دی جاتی ہے مشکل کشائی کے لیے، صحیح؟ ہم آواز دیتے ہیں یا علی مدد، صحیح، اور یا پیر دستگیر مدد، اور یا رسول اللہ مدد، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ بھی صرف آواز ہی دیتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کیا ہے، آپ کو سنتے ہیں۔ هل يسمعونكم، ابراہیم نے کہہ دیا علیہ السلام، هل يسمعونكم، آیا یہ آپ لوگوں کو سنتے ہیں؟ استدعونا، جب آپ انہیں پکارتے ہیں، او ينفعونكم، یا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، او يضرون، آپ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں جب آپ پکارتے ہیں، او یضرونا، یا آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں جب آپ نہیں پکارتے۔ ان تین باتوں میں کوئی ایک تو ہوگی، یا تو یہ کہ ہاں جی سنتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ جب ہم ان سے نفع مانگے تو نفع دے دیتے ہیں، جب ہم انہیں نہ پکارے تو پھر تپڑ مار دیتے ہیں۔ صحیح، یہ ہوتی ہے توہم پرستی کا مسئلہ۔ اگر آپ ایون ہندوستان پاکستان میں توحید کا مسئلہ بیان کریں، بھائی یہ آپ بابوں کے پاس جا کر قبروں میں سے کیا مانگتے ہیں؟ قبروں سے کیا؟ تو کہتے ہیں علی مولوی وابڑا بن گیا، مولوی وہابی ہے، صحیح، مولوی وہابی ہے، اب وہابی، اور پھر اسے ڈراتے رہتے ہیں کہ رات سوئیں گے کیسے، بابے نے آپ کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرانا ہے، صحیح۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جس بابے نے خیر کا کام نہیں کرنا، صرف شر کا کام کرنا ہے، ہم نے اس بابے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا۔ وہ لوگوں کو بستر سے گراتے رہتے ہیں، یہ کوئی خیر کی بات ہے؟ صحیح۔ او یضرون، قال هل يسمعونكم، اس نے کہہ دیا آیا یہ آپ لوگوں کو سنتے ہیں؟ استدعونا، جب آپ لوگوں کو پکارتے ہیں، او ينفعونكم، یا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں جب آپ پکارتے ہیں، او یضرونا، یا آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جب آپ نہیں پکارتے۔ اب ان تینوں میں تو کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے جسٹ پروو، ثابت کریں، تو وہ ثابت کرنے والی چیز نہیں تھی، بس انہوں نے تقلید کا سہارا لے لیا۔ قالوا بل وجدنا، انہوں نے کہہ دیا بل وجدنا آباءنا، ہم نے پا لیا ہے اپنے فور فادرز کو، کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے رہے تھے تو ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بس یہ آباء و اجداد کا دین ہے، آباء و اجداد کا دین ہے۔ اب دیکھیے جو چیز رواج میں، کسٹمز میں، کنونشن میں آ جاتی ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسٹم آیا کہاں سے، یہ کس قوم کا رواج ہے، لیکن مولوی اس کے خلاف دین کی بات کرے، دین کی بات، وہ کہتے ہیں اچھا تو یہ سابقہ سارے لوگ نہیں جانتے تھے، یہ نیا مولوی جو آیا ہے نئے نئے مسئلے لے آیا ہے۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ آپ کا جو رواج ہے یہ 150 200 300 سال کا نیا ہوگا، اور میں جو مسئلہ کر رہا ہوں یہ تو حضرت آدم سے ہو کے چلا آ رہا ہے۔ توحید والی بات یہ تو حضرت آدم سے ہو کے چلیا، جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے اتنی ہی یہ تصور دینا قدیم ہے، اتنا ہی یہ تصور۔ تو ہم نئی باتیں کر رہے ہیں یا آپ لوگ نئی باتوں کا سہارا لے چکے ہیں؟ لیکن انسان، اور اس لیے میں نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ وحی کیوں ضروری ہے، وحی کیوں ضروری، یعنی وحی ایک عقلی ضرورت ہے، انسانی عقل چاہتا تھا کہ وحی آ جائے، اس کی وجہ اس لیے کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ مینز آف نالج کتنے ہیں؟ 3 مینز آف نالج، یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے 3 ذریعوں سے، ایک سینسس سے، ایک سینسس سے، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز پر علم، کانوں سے آوازوں کی علم، ناک سے سمیلز کی علم، زبان سے ٹیسٹ کا علم، اور بدن سے ٹچ کا علم۔ بدن سے ٹچ کر دیتے ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے ٹھنڈا ہے، گرم ہے، نرم ہے، سخت ہے، جو کچھ بھی ہے ٹچ سے وہ، تو یہی ہے 5 سینسز۔ لیکن یہ سینسز تو اللہ نے حیوانوں کو بھی توا دیے ہیں،
کیا حیوان آنکھیں نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں. کان، ہاں کان بھی رکھتے ہیں، ناک، زبان، بدن، سب کچھ وہ بھی محسوس کرتے ہیں. یہ علم تو ان کو بھی حاصل ہے. تو اللہ کریم نے انسان کو ممتاز بنا دیا انٹیلیکٹ کے سہارے. کس کے ساتھ؟ عقل کے سہارے. یہ خصوصیت ہے انسان کی. اور اس عقل کے اساس پر انسان کو ایک فائدہ دیا گیا، ایک ذمہ داری. جانا داری کا بنیادی خبر ہے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ عقل انسانی جو انسان کو خصوصی عطیہ خداوندی ہے. اللہ نے حیوان کو نہیں دیا. انٹیلیکٹ اللہ نے حیوان کو نہیں دیا، عقل اللہ نے حیوان کو نہیں دیا. تو اس سے انسان کو ایک فائدہ مل گیا اور ایک ذمہ داری آ گئی. فائدہ یہ مل گیا کہ یہ اسی انٹیلیکٹ اور عقل کے سہارے پورے کائنات کو یوٹیلائز کر رہا ہے، پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، پورے کائنات کا یہ مالک اور مخدوم بن گیا، جس کا تصور قرآن نے دے دیا ہے بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو بہت بڑا مقام دے دیا ہے. اور یہ بڑا مقام، اس سارے مقام کا فاؤنٹین اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے. یہ مقام اللہ نے کیسے دے دیا؟ بس یہاں ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ڈال دیا ہے. اتنا چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ویزیبل بھی نہیں، ایسا چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے ہاں جو ویزیبل بھی نہیں، میٹیریل نہیں، اسپرچول ہے. وہ عقل یہ کوئی میٹیریل چیز ہے. اسے کہتے ہیں جوہر مجرد. کیا کہتے ہیں؟ یہ جوہر مادی نہیں ہے. آپ لکھیے، یہ اہم نقطہ ہے کہ عقل یہ جوہر مجرد ہے. اگر آپ انسانی دماغ کی سرجری بھی کروا دیں تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے کہ یہ عقل کون سی چیز ہے. آپ دل کو کھولیں اور ٹٹولیں تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے کہ یہ عقل کہاں پڑی ہوئی ہے. تبھی تو آج سائنسدان اس چیز میں مشوش ہیں اور کنفیوز ہیں کہ عقل کا اصل مستقر یہ دماغ ہے یا دل ہے. دماغ ہے ہاں یا ذرا زور سے دل ہے. تو قرآن و سنت کے ظواہر اس چیز پر دال ہے کہ دل ہے. کیا ہے؟ کہ دل ہے. دل سے وہ چیز کنوے ہوتی ہے دماغ کو. دل سے وہ چیز کنوے ہوتی ہے کہاں؟ دماغ. لیکن فاؤنٹین کہاں ہے؟ وہ وہاں دل ہے. اور امپلائڈلی یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، امپلائڈلی یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں محبت یہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، عقل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے والنٹ بنایا ہوگا. یہ دماغ کا جو رکشہ ہے کس طرح ہے؟ والنٹ کی طرح ہے، اخروٹ کی طرح، اخروٹ کی طرح ہے. تو انہوں نے کبھی ایسا اسٹیکر نہیں لگا ہوگا کہ آئی اور پھر والنٹ اور آئی لو یو نہیں. وہ پیپل کا پتا بنا دیتے ہیں. وہ نشانی کس چیز کی؟ دل کی، کہ آئی لو یو. اٹ مینس کہ فاؤنٹین وہی ہے. وہاں سے نکل آتا ہے. امپلائڈلی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اور یہی چیز قرآن سنت کہہ رہا ہے کہ فاؤنٹین کہاں ہے؟ دل میں. صحیح. تو اسی انٹیلیکٹ کے سہارے اللہ کریم نے انسان کو ایک مقام دے دیا جس کے اساس پر سارے کائنات اس کو مسخر کرائے گئے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ عقل جو ہے اسی کے اساس پر میں نے آپ کے لیے سارے کائنات مسخر کروا دیے ہیں. آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ عقل کو استعمال کریں. جتنا جتنا عقل کا اپروچ ہوگا اتنا ہی آگے جاتے رہو گے. کائنات انکار نہیں کرے گا، کائنات انکار نہیں کرے گا. تو اب یہ تو عقل کے اساس پہ اس کو مقام مل گیا، منصب مل گیا، فائدہ مل گیا. لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی دے دی گئی کہ اسے شریعت کا مکلف بنا دیا گیا کہ یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ مسٹ اسٹینڈ فرام دی پروہیبیشنز. کہ آپ نے اللہ کے کمانڈمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے اور اللہ کریم کے پروہیبیشن سے آپ نے منع ہونا ہے. آپ نے معروفات کو کرنا ہے اور منکرات سے بچنا ہے. تو یہ وہ ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ذمہ پہلے والا فائدہ دیا گیا، عقل کے سارے ایک فائدہ دیا گیا کہ سارے کائنات اس کے خادم ہیں اور یہ ان کا مخدوم اور سردار ہے. صحیح. لیکن جب آپ سردار بن جاؤ گے تو ذمہ داریاں بھی ڈھیر ساری آئیں گی. ساری ذمہ داریاں. تو ذمہ داری یہ کہ مکلف بالشرائع، شرائع پر اللہ نے مکلف کر دیا. اب یہ عقل انسانی یہ علم کے لیے کافی اور انف سورس نہیں. یہ ہر چیز کو نہیں ڈھونڈ پاتا. ایک بات یعنی اس کا اپروچ بھی لمیٹڈ ہے.
اس کا اپروچ بھی لمیٹڈ ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اپروچ کے لمٹ سے اس پار ہیں، جہاں یہ پرواز نہیں کر سکتا، وہ اس کا فیلڈ ہی نہیں، وہ اس کا فیلڈ ہی نہیں، وہاں یہ پرواز نہیں کر سکتا، جبکہ انسان مکلف ہے کہ وہاں پہ جا پہنچے، اسی چیز کے لیے معلومات حاصل کریں، اسی چیز کے لیے معلومات حاصل کریں۔ تو جب عقل کا میدان لمیٹڈ ہے اور انسان باؤنڈ ہے کہ اس پار بھی چلا جائے اور وہاں کے معلومات بھی حاصل کریں، تو وہ معلومات آپ کو وحی کے ذریعے حاصل ہوں گی کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، رسول پاک نے کیا کہہ دیا ہے۔ اب چونکہ اللہ اور رسول کی باتیں وہ عقل کے حدود کے اس پار شروع ہو جاتی ہیں، لہذا اگر آپ نے عقل کو اس کے لیے کرائیٹیرین بنا دیا تو یو آر جسٹ لائک اے کریزی پرسن، یو آر اے اسٹوپڈ، اب بیوقوف آدمی ہے۔ اگر وہ باتیں آپ کے عقل کے سہارے معلوم ہو سکتی تھی تو پھر وحی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وحی کے آنے کی ضرورت۔ تو آپ ایک بنیادی نقطہ لکھیں کہ دین جو اللہ نے بھجوا دیا ہے، that is not rational though that is reasonable، یعنی دین عقلی نہیں، یہ معقول ہے۔ دین عقلی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معقول ہے۔ عقلی نہیں کا معنی کہ آپ عقل کے اساس پر دین کو نہیں معلوم کر سکتے، صحیح، لیکن جو بات دین سے معلوم ہو جائے اور پھر لیٹر آن آپ تحقیق کریں تو وہ بات آپ کو معقول ثابت ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، جب آپ لوگ رات کی نیند سے اٹھ جائیں تو حضور نے فرمایا کہ نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد آپ اپنے ہاتھ کسی پانی والے برتن میں نہ ڈالیں، پہلے اسے 3 بار دھوئیں۔ اب یہ ہے حکم شرعی، یہ ہے کیا؟ حکم شرعی۔ آپ نے اس کو فالو کر دیا اور لیکن آپ نے ریسرچ کر دیا کہ بھائی یہ کیوں؟ اس لیے کہ رات تو کبھی ہاتھ یہاں لگتا ہے، کبھی وہاں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں اور بھی چلا جاتا ہے، صحیح۔ اب کتنا سارا بیکٹیریا اس کے ساتھ لگا ہوگا چوری صاحب، آپ نے وہ سارا بیکٹیریا پانی میں ڈال دیا اور وہ پانی استعمال کر دیا تو بیڑا غرق۔ اب یہ ہے اس کی معقولیت، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کھانا کھاتے ہیں، اکراش ابن زبید کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسے کہہ دیا کہ الوضوء قبل الطعام و بعدہ، آپ ہاتھ منہ دھوئیں کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ اب کھانے سے پہلے کیوں دھوئیں؟ اس لیے کہ منہ کے اندر بہت سارا بیکٹیریا ہے جو اگر کھانے کے ساتھ معدے میں چلا گیا تو معدے کا بیڑا غرق۔ ہاتھ کے ساتھ بہت سارا بیکٹیریا ہے، اور فرمایا کہ آپ منشفہ یا منشفہ تولیہ ٹاول اسی کے ساتھ خشک بھی نہ کریں، کیونکہ ٹاول کے ساتھ کتنا بیکٹیریا ہوگا، تو کہا اس طرح گیلے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں، صحیح۔ اور فرمایا جب فارغ ہو جائیں تو پھر، کیونکہ اگر آپ پھر ہاتھ نہیں دھوتے تو وہ جو اس کے ذرے رہ جاتے ہیں یہاں یا وہاں، اس میں کتنے سارے جرمز پڑ جائیں گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین معقول ہے، یہ عقلی نہیں، دین عقلی نہیں، یہ کیا ہے؟ معقول ہے۔ تو آپ انگریزی میں لکھیں کہ دین از ریزنیبل بٹ ناٹ ریشنل، یہ ریشنل نہیں، یہ ریزنیبل ہے۔ تو جو لوگ ریشنلزم کی بنیاد پر دین کو ٹٹولتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عقل کا میدان نہیں۔ عقل کا اپروچ ہوتا تو وہی آتی کیوں؟ عقل کا اپروچ ہوتا وہاں تو عقل۔ ایک بات، دوسری بات، کس انسان کے عقل کو آپ کرائیٹیریا سمجھیں گے؟ کس انسان کے عقل کو؟ میرے عقل کو، چوہدری صاحب کے عقل کو، اسلم کے عقل کو، وامق کے عقل کو؟ باہر سے کسی کو ڈھونڈ پائیں گے کہ یو ول بی اتھارٹی فار دا ہول ہیومینٹی، یور عقل ول بی دا کرائیٹیرین فار دا ہول ہیومینٹی؟ ایسا کوئی عقل قیامت تک ایسا کوئی نسخہ کوئی بھی نہیں ایجاد کر سکتا جہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ فلاں جگہ فلاں جو انسان رہ رہا ہے وہ اتنا جینیس ہے کہ اس جیسا جینیس آج کی دنیا میں موجود نہیں، لہذا اس کا عقل وہ کرائیٹیرین ساری انسانیت کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے پورے ان دنیا کے 5 ارب انسانوں کے عقل کو ان پروسیس سے گزارنا ہوگا، صحیح۔ اور جبکہ آپ کے پاس ابھی تک وہ پروسیس والے مشین بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایلیمنٹ ہے۔ اور کون سا ایلیمنٹ ہے؟ میٹیریل، اسپرچول، وہ اسپرچول ہے، جوہر مجرد ہے عقل۔ تو جوہر مجرد کے لیے تو کوئی سائنسی آلہ کام ہی نہیں دیتا،
جوہر مجرد کے لیے کیا یعنی اممیٹیریل ایلیمنٹ کے لیے کوئی سائنسی آلہ ہے جو اس کا ادراک کرے؟ سائنس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ میٹیریل سے سائنس کا. اور مادے کے کتنے اقسام ہیں؟ 3. کون کون سے؟ تو بھائی وہ ساتویں اور 8ویں میں پڑھا دیتے ہیں. استغفر اللہ. اردو میں سارا کہتے ہیں ٹوس مایا گیس. ارے کتنے اقسام ہیں؟ 3. کون کون سے؟ گیسز اینڈ سالڈ. ٹوس مایا گیس. صحیح. تو یہ جو عقل ہے یہ نہ ٹوس ہے نہ مایا ہے نہ گیس ہے. صحیح. تو جب نہ ٹھوس ہے نہ مایا ہے نہ گیس ہے تو اٹ مینس کہ دیٹ از اے جوہر مجرد اور اممیٹیریل ایلیمنٹ. اب اممیٹیریل ایلیمنٹ کے ساتھ سائنس کا تعلق کیا ہے؟ وہ کیسے اس کا ادراک کرے گا؟ اور ایون اس کے مدرکات کا ادراک کیسے کرے گا؟ اور یہ کیسے معلوم کرے گا کہ فلاں کا عقل جو ہے وہ کرائیٹیرین ہے پوری انسانیت کے لیے؟ تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہو پاتا. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ اگر کسی کا عقل جینیس ثابت بھی ہو جائے لیکن پھر بھی انسانی عقل ہے متاثر جلدی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متاثر. 2 چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے. ایک رواج سے. کسٹم جو ہوتے ہیں اس کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا. کسٹم کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا. تبھی تو بڑے بڑے مولوی کے مخالف بن جاتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ کسٹم جو ڈیولپ ہو چکا ہے, جو طریقہ کار ڈیولپ ہو چکا ہے, مولوی اس کی مخالفت کرے, قرآن سنت کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب تو پتہ نہیں مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں, اس کو امریکہ کا فضا کیا معلوم ہے. کہتے ہیں یہاں ڈیوائڈر لگا دے اور وہاں مکسیت نہ ہو اور خواتین اور مرد آپس میں ملے نہ اور حق نہ کریں ایک دوسرے کو اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اب یہ کیوں؟ حالانکہ وہ سارے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں. صحیح. اینڈ دے ڈو کلیم دیٹ وی آر مسلمز, اور ہے مسلمان, لیکن ان کے عقل نے رواج کے مقابلے میں جواب دے دیا ہے. ان کے عقل نے سرنڈر کر دیا ہے. صحیح. اور مولوی کا عقل تو آسانی سے سرنڈر نہیں کر پاتا. صحیح. یہ مولوی تو تھے جنہوں نے نہ برطانیہ کے سامنے سرنڈر کیا اور نہ روس کے سامنے سرنڈر کیا, اور نہ اب کسی دوسرے سپر پاور کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بس لڑتے ہیں, لڑیں گے اور مریں گے. مولوی کھڑک ہوتا ہے, بس وہ کڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے. صحیح. تو وہ وہاں پہ اسٹینڈ لے لیتا ہے کہ بس دیٹ از صحیح. وہ جو ہے نا وہ رواج سے متاثر نہیں ہوتا. اگر رواج سے متاثر ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ اٹ ڈزنٹ بلیو ان ٹرو سینس بٹ ہی ہیز لرنڈ دیئر ان دی بکس. کہ کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے ابھی تک اس کا بلیف اس پر نہیں بنا, ابھی تک اس کا عقیدہ اس پر نہیں بنا. عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو عقیدہ نام کس چیز کا ہے جس پر کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور نہیں. بس یہ عقیدہ یعنی عقیدہ وہ یقین ہے جس پر کسی کمپرومائز کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. عقیدہ اصل میں ڈیرائیو فرام another word عقد. کیا عقد؟ اور عقد کا لغوی معنی ہے گرا باندھنا. عقد کا لغوی معنی ہے سب کیا؟ گرا باندھنا. تو عقیدہ کا معنی یہ کہ وہ بات جس کا گرا باندھ دیا ہے ایک آدمی نے. اب جو آدمی گرا باندھ بس وہ گرا باندھ دیا ہے. صحیح. کہ پلے باندھ دیا ہے. ابھی آپ کو عقیدے کی اصل ڈیفینیشن معلوم ہوگی, یہ آپ اپنے پاس لکھیں, یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. یہ دیوانوں کی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. عقیدہ یہ عقد سے ہے. عقد کا لغوی معنی اور رٹل معنی گرا باندھنا. پختوں کی ووٹ اور کول نو کمپرومائز. انسانی عقل یہ رواج سے متاثر ہوتا ہے. تیسری بات. اور چوتھی بات توہم سے. یہ سپرسٹیشنز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چوہدری صاحب جب ایک سپرسٹیشن ایک بار ذہن میں جگہ کر جائے, ایک توہم ذہن میں جگہ کر جائے, یا سبحان اللہ, پھر اس کا نکالنا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جب عقل کے ساتھ ہی ساری بیماریاں تھیں, اس لیے شریعت نے اس کو سفیشینٹ اور انف نہیں قرار دیا. اس نے کہا کہ اجمالی طور پر دیٹ از اے مین آف نالج. یہ ہے ایک ذریعہ حصول علم کا. یہ ہے ایک ذریعہ حصول علم کا. لہذا وحی کی ضرورت یہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ وحی ہونی چاہیے, اللہ کی جانب سے اطلاع ہونی چاہیے ان چیزوں کی
عقل کا جہاں اپروچ نہیں، عقل کا جہاں اپروچ نہیں. تو اسی میدان میں صرف عشق ہی کام کر جاتا ہے، اسی میدان میں صرف عشق ہی کام کر جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. کہ بھائی آگ میں کودنا، آگ میں جمپ لگانا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ نہیں، یہ عشق کی بات ہوتی ہے، عقل کی بات نہیں ہوتی. یہ عقل کی بات وہی میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ دیا میں ذرا آپ کو میدان جہاد میں لے چلوں، بڑا مزہ آتا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے تو بندوق اور رائفل کی گولی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ بلی ہو جائے، اور یا سبحان اللہ میرا دل نکل جاتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ یہاں ہے، جب آپ میدان میں اور بیٹل فیلڈ میں جائیں گے وہاں پہ کوئی خطرہ آدمی نہیں محسوس کرتا، بس یہ سارے خطرے ختم ہو جاتے ہیں، یہ سارے خطرے ختم ہو جاتے. اور ہم تو خود اپنے تجربے کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی بڑے ڈرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ہمارا جہاد جاری تھا وہاں جا کے وہ سارے خطرے بس کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کیا آ رہا ہے، اور اسی جہاز آ رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں صحیح، اور مجاہدین نعرے لگا رہے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. ادھر جہاز نمودار ہوئے اور ادھر مجاہدین دوڑ پڑے. کہاں دوڑ پڑے؟ مورچے میں نہیں، بس وہ اپنے ذکر یک کے پاس چلے گئے. صحیح، ذکر یک کے پاس، اور ذکر یک کا وہ اینگل برابر کر دیا اور دونوں پاؤں لگا دیے. ہم جانتا لگو گی نا، ہاں ایک بہت دونوں پاؤں لگا دیتے ہیں صحیح، اور اس طرح ایکوریسی کا دیتے ہیں، اینٹی ارکاٹ ہوتا ہے، کمال کرتے ہیں بھائی صحیح، اور بڑا مزہ ہوتا ہے. ہاں بالکل، وہاں تو یہ چیزیں یہ ہمارے قوم کے لیے بالکل کھلونے جیسے بن گئی تھی، یہ کھلونے جیسے بن گیا. اور کیا ہو جاتا بس صرف وہ سے کوئی ایک جہاں لگا ہوا ہے، اسی کے اوپر ایک دو لکڑیاں اس طرح رکھی ہوئی ہیں جنگل سے کاٹ کر، پہاڑ سے کاٹ کر، اور اس کے اوپر ایک بڑی جاڑی رکھ دی ہے. کیا رکھ دی؟ ایک بڑی جاڑی رکھ دی ہے کہ بس یہ جاڑی ہے، اور اسی کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ بیرل، وہ جہاز کی طرف یہاں سے وہ مار رہا ہے، اس پہاڑی سے وہ مار رہا ہے، وہاں سے وہ مار رہا ہے، اور یہ مجاہدین ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، نعرے تکبیر. سمجھ آؤ تو سب اگر ایسے مزہ آؤ جیسے کوئی ایمان کا امتحان تھا. راکٹ لانچر بیٹری گاڑی تو بن گئے، اور ہم نے ان سارے چیزوں کو دنیا کا بنا ہوا اسلحہ، کیونکہ وہاں امریکہ، روس، چائنا، فرانس، برطانیہ، دنیا میں جہاں جو کچھ بھی اسلحہ بنا ہوا تھا وہ سارا افغانستان میں موجود تھا صحیح. اور ہم نے ساروں کا نام اپنی زبان میں رکھ دیا تھا، ساروں کا اپنا نام رکھ دیا تھا، ان کا نام چینج کر دیا تھا. مزہ آتا تھا یا سبحان اللہ. سے آگے جہان اور بھی ہے، اور اب یہ عشق کے امتحان اور بھی. عقل یہ توہمات، تو میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا کہ وہ آدمی اسے اٹھا کر منت سماجت کر کے لے گیا. اب جیسے ہی پہنچ گیا تو نئے جانے والے کے سر میں رسا ایک تیر آ کے پھنس گیا. بس جیسے وہ پہنچ گیا تو تیر آ کے اس کے سر میں. دوسرے آدمی نے کہہ دیا خداوند ہی تو کہے گا کہ انٹینشنلی مجھے مروانے لے آیا کیونکہ تیر آ کے مجھے ہی لگا. تو یہ ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے لے گیا اور اس سے کہہ دیا کہ دیکھیے بڑی بڑی منت سماجت کر کے یہ آدمی لے آیا ہوں، بدقسمتی یہ تھی، مجھے لگ جاتا ہے، اس کو کیوں لگ گیا صحیح. اب اس نے کہا کہ میں سرجری کر رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں اور یہ تیر نکالوں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نسل، عربی میں کہتے ہیں نسل، نون صاد لام، اور نسل یہ وہ تیر ہوتا ہے جس کے ادھر ادھر پر ہوتے ہیں صحیح، بہت سارے پر ہوتے ہیں اس کے. تو اس نے کہا کہ میں یہ سرجری کرتا ہوں کیونکہ ایسے تو اس طرح نہیں کھینچا جا سکتا کیونکہ تو وہ تو پر والا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا تو یہ بچ جائے گا. تو اس نے کہا کہ جب میں نکالوں گا تو اگر اس کے ساتھ دماغ آ گیا تو پھر تو بچنا ممکن نہیں، اور اگر دماغ نہیں آیا تو پھر بچ جائے گا. تو اس مریض نے کہہ دیا کہ پھر تو نکالو. اس کھوپڑی میں دماغ ہوتا تو یہاں آ جاتا.
کیونکہ یہاں آنا ہی دماغ والوں کا کام نہیں. یہ کدی کپڑے کے ماسکے داؤ دل طرف اس وجہ سے کہ یہ 3-4 وجوہات ہیں عقل کے حوالے سے، لہذا ضروری قرار دیا گیا عقلی تقاضا تھا کہ وحی آ جائے، عقلی تقاضا تھا کہ وحی آ جائے. قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہہ دیا ہم نے وجدنا آباءنا، ہم نے پا لیا تھا، دیکھ لیا تھا آباءنا اپنے فور فادرز کو، کذالک یفعلون، یہی کام کرتے رہے تو ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا افرأیتم ما کنتم تعبدون، افرأیتم کا لغوی معنی تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں، افرأیتم کیا آپ دیکھتے ہیں، یہ اس کا ہے لٹرل معنی، لیکن افرأیتم کا معنی I am going to inform you. افرأیتم اس کا ٹیکنیکل معنی یہاں ہے I am going to inform you، میں آپ کو انفارم کرتا ہوں. افرأیتم میں آپ کو انفارم کرتا ہوں ما کنتم تعبدون، انتم کے وہ بت جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، وآباؤکم اور آپ کے فور فادرز کرتے رہے، الاقدمون سابق، الاقدمون مین آپ کے سابقہ گزرے ہوئے فور فادر. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سارے میرے دشمن ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا معبود اور وہ میرا محبوب ہے. کہ یہ جتنے سارے بت آپ کے پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو انفارم کرتا ہوں یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کو ہیٹ کرتا ہوں. یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جب آدمی میدان میں ہو تو پھر وہاں کہہ دے. یہاں تقریر میں ممبر میں ہم سب کچھ کہہ جاتے ہیں، جب آدمی فیلڈ میں ہو وہاں کہہ دے کہ ان چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں، کہ ان چیزوں سے میں نفرت، یہ میرے دشمن ہے، میں ان سے دشمنی کرتا ہوں. ابراہیم نے کہہ دیا میں ان ساری چیزوں کو ہیٹ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین، میری محبوبیت صرف اللہ کے ساتھ. اب رب العالمین کون ہے؟ ان کا بھی ایک رب العالمین تھا، اس میں جو بڑا بت تھا وہ ان کو رب العالمین کہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا I don't mean you are رب العالمین. الذی، وہ رب العالمین خلقنی، جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے، فہو یہدینی، اور وہ اللہ کریم قدم قدم پہ مجھے گائیڈ کرتا ہے، والذی، اور وہ اللہ وہ یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فہو یشفینی، تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے ادب کی بات، یہ ہوتی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور خنزیروں کا خالق کون ہے؟ ہاں اللہ. لیکن جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو کیا مناسب ہوگا کہ آپ کہنے کہ خالق الملائکۃ والاناسین، جو فرشتوں اور انسانوں کے خالق ہیں، اور یا آپ کی کہ خالق الکلاب والخنازیر، کہ جو کتوں اور خنزیروں کے خالق ہیں. یہ آپ اللہ کی تعریف تھوڑی کر رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ورڈز نہیں یوز کرنے. صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا وَإِذَا مَرِضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دے دیتا ہے. نہیں، مرض کی نسبت خود اپنے آپ طرف کرتی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے ادب. کیا من حرم الادب فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی ادب سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا. من حرم مقولت، عربوں کا مقولہ ہے من حرم الادب فقد حرم الخیر کلہ. جو آدمی ادب سے محروم ہو، جس میں ادب نہیں رہا، بزرگوں کا ادب، اساتذہ کا